کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تمہارے اندر سے، انسانوں میں سے، اربوں کے اندر، اربوں ہی کے اندر سے، اور پھر باقی تمام دنیا والوں کے لیے کیا کرتا ہے رسول؟ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے. تو گویا رسول کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی باتیں پہنچانا. اور رسول کے بعد یہ منصب علماء کے حصے میں آیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ کام اب علماء کو کرنا ہے. کیا کہ لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں. اور آج کا یہ کام بھی، اور اسی طرح کے بے شمار لوگ اور جو کام کر رہے ہیں، وہ سب بھی اسی سلسلے، اسی چین کی ایک کڑی ہے. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور صرف آیات پڑھ کے سنا دینا ہی کافی نہیں جیسے نماز میں سنا دی جاتی ہیں یا جمعے کے خطبے میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کا تزکیہ، تربیت، ان کو ایک ڈائریکشن دینا، یہ بھی ضرورت ہوتی ہے. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ علم دینا جو دنیا کی کتابوں میں نہیں ملتا. فاذکرونی، تم سب پھر کیا کرو اس نعمت کے ملنے پر؟ اللہ کا ذکر کرو. اور جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تمہارا ذکر کرے گا. کہاں پر؟ اپنے پاس فرشتوں میں. آپ کی اٹینڈنس یہاں نہیں وہاں لگتی ہے. واشکروا لی ولا تکفرونی، اور میرے شکر گزار رہو کہ اللہ نے تم کو یہ نعمتیں دی، کتاب اور حکمت دی، رسول بھیجا، اور اس کی زندگی ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے. لہذا ان ساری نعمتوں پر گریٹفل ہو جاؤ، شکر گزار ہو جاؤ. ولا تکفرونی، اور میری ناشکری مت کرو. خاص طور پر اس نعمت کی، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کہ تمہیں اللہ نے امت وسط بنایا، اور پھر اس کے بعد امت کو ہر دور میں اس کام کو دیا گیا. قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برقرار رہے گی، اور آپ ہی کی امت کی ذمہ داری رہے گی کہ وہ باقی امتوں کو اللہ کی طرف بلائیں. لہذا اللہ جس شخص کو اس کام کے لیے چن لے، اسے اس پر شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ ہی کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. لیکن یہ کام ہے بڑا ہی مشکل. کہتے ہیں نا کہ وہ جو سر کراؤن پہنتا ہے وہ کانٹوں پر ہوتا ہے یا کچھ. مراد اس سے یہ ہے کہ جس شخص کو بھی لیڈرشپ ملتی ہے، جس شخص کو بھی ذمہ داری ملتی ہے، یعنی اب امت کی حیثیت سے ایک ذمہ داری ہم سب پر، جعلناکم امۃ وسطا. پھر امت میں سے کچھ گروہوں پر مزید ذمہ داری ہے، پھر ان گروہوں میں سے کچھ افراد پر مزید ذمہ داری ہے. پوری ایک ہائرارکی بنتی ہے، پورا پیرامڈ بن جاتا ہے. یعنی ایٹ لارج امت پر ذمہ داری، اور پھر کرتے 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 اوپر تک یہ ذمہ داری جاتی. تو جب کوئی ذمہ داری کسی پر پڑتی ہے تو جہاں ایک طرف وہ آنر ہوتا ہے، ایک نعمت ہوتی ہے اللہ کی، وہاں دوسری طرف بہت بڑی سخت آزمائش بھی ہوتی ہے. اس کو نبھانا مشکل بھی ہوتا ہے. لہذا پھر کرنا کیا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو. کس سے؟ جس نے یہ ذمہ داری ڈالی. اب دیکھیے کہ امت کی تعداد تو لاکھوں کروڑوں میں ہے، ملینز میں ہے، بلینز میں ہے، لیکن اس میں سے کتنے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے آخری رسول ہم نے بھیجا تھا؟ بہت چند، بہت کم، بالکل چند ایک لوگ. اور وہ بھی جو کر رہے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے؟ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ وجہ کیا ہے؟ اس راہ کی مشکلات. سب سے زیادہ مشکلات پیغمبروں پر آئیں، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر آئیں جو پیغمبروں کے اس راستے پر چلے. اب دیکھیے کہ اس کام کے لیے اللہ کچھ لوگوں کو کیسے چنتا ہے، ان کے دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ کس طریقے پر انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، جیسے رہنمائی رسولوں نے کی اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. جب اللہ تعالیٰ وہ بات لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے، مثلا آپ کا کوئی آئیڈیا ہوتا ہے، آپ کا کوئی ڈریم ہوتا ہے امت کی خدمت کا، لوگوں کی خدمت کا، اور صرف امت کی نہیں بلکہ ایٹ لارج پوری انسانیت کی خدمت کا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو الہام کیا ہے کوئی بھی انوکھا طریقہ تو آپ پر اب ذمہ داری آ گئی ہے. کیونکہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے، نبی تو اب نہیں آئیں گے، اب تو لوگ ہی اٹھیں گے. اور لوگوں میں سے کون اٹھیں گے؟ جن کے دل میں اللہ ڈالے گا وہ اٹھیں گے اور اس کام کو کریں گے. لیکن جب کریں گے تو انتہائی مشکلات کا شکار ہوں گے. جب مشکلات کا شکار ہوں گے تو انہیں چاہیے کہ بندوں پہ ڈپینڈ نہ کریں بلکہ
اللہ کی طرف رجوع کریں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بس تھوڑی سی دیر ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب مشکلات حد سے بڑھ جاتی تو وہیں سے آسانی شروع ہو جاتی. اصل میں تو ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں اور کہاں تک ٹیسٹ ہوگا، حتیٰ کہ شاید کبھی جان بھی دینی پڑ جائے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو مر کے بھی زندہ رہتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کی خاطر جان دی. اگر جان دینے والوں کا یہ اجر ہے تو کچھ اور دینے والوں کا اجر نہیں ہوگا؟ ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں. کچھ لوگ جان دے کے زندہ ہوتے ہیں، کچھ کتابیں لکھ کے زندہ رہ جاتے ہیں، کچھ اور دین کا کام کر کے زندہ ہوتے ہیں. امام بخاری دنیا سے جا چکے ہیں، اگرچہ میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی تھی، لیکن اپنی کتاب کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے کیا آج وہ زندہ نہیں؟ اور اسی طرح بے شمار علماء امت، بے شمار خادم دین، وہ سب زندہ ہیں اپنے کاموں اور کارناموں کی وجہ سے. تو ایسے لوگ جو جان دے کر چلے جائیں اللہ کے راستے میں، انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. یہ مصائب خمسہ ہیں، اللہ نے پہلے سے وارننگ دے دی، یہ مصیبتیں تو آئیں گی ہی آئیں گی، تیار رہو ان کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کا، نون مشدد بھی تاکید کا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ضرور تم کو آزمائیں گے، امتحان لیں گے تمہارا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں سے، والجوع، بھوک میں سے، ونقص من الاموال، کبھی مال کم ہوں گے، والانفس، کبھی جانیں چلی جائیں گی، والثمرات، اور کبھی پھل تمہارے کیے کرائے غارت ہو جائیں گے. وبشر الصابرین، ایسے میں بھی خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جن کی محنتیں اور جن کی کوششیں ان کی آنکھوں کے سامنے بظاہر رہ گئی لیکن اللہ کے ہاں محفوظ ہو گئی، وہاں ضائع نہیں ہوئی. اور بات یہ کہ اللہ کیوں آزماتا ہے؟ پکا کرنے کے لیے نا، مزید کام کرنے کے لیے. آپ کچی مٹی کا گھر بنائے تو اس کی اور بات ہے، پکی کا بنائے تو اور ہوگا، کنکریٹ کا بنائے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا. تو اب کنکریٹ بننے کے لیے تو کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. گرینائٹ جو ہے وہ عام مٹی سے تو مختلف ہے، آپ مٹی کا بھی ایک سلیب بنا کے رکھ سکتے ہیں لیکن وہ کتنے دن چلے گا. تو اللہ کو اپنے کام کے لیے کیسے لوگ چاہیے؟ کچی مٹی کے بنے ہوئے نہیں، کنکریٹ جیسے راکس چاہیے. اور راک بننے کے لیے پھر انسان کو مختلف مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. کچھ لوگ مصیبت آنے پر ناراض ہوتے ہیں، کچھ لوگ صبر کرتے ہیں اور کچھ لوگ شکر کرتے ہیں. یہ تین درجے ہوتے ہیں. ناراض ہونے والے اپنے کیے کا حصہ پاتے ہیں، صبر کرنے والے اجر پاتے ہیں، اور شکر کرنے والے اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں. وہ مشکل میں کیوں شکر کرتے ہیں کہ شکر ہے اس سے زیادہ بھی آ سکتی تھی. وہ اس لیے شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے اور اللہ ہم سے اب کوئی بہتر کام لے گا، اس سے زیادہ بڑا کام لے گا. کیونکہ آپ بڑا کام کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے اندر مضبوطی نہیں آتی، اور مضبوطی آ نہیں سکتی جب تک آپ مشکلات سے گزرتے نہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں. مشکلات کا ذکر آیا تب اس خاتون کی نشانیوں کا ذکر ہے جس نے اللہ کی خاطر ایک ویرانے میں، ایک صحرا میں، ایک بچے کے ساتھ، تھوڑے سے پانی اور کھجوروں کے ساتھ رہنا گوارا کر لیا تھا. اسے پتا تھا یہاں کوئی مارکیٹ نہیں، اسے پتا تھا یہاں کوئی پانی نہیں، لیکن کس لیے یہ سب قبول کیا کہ اللہ کا حکم ہے. میرا اشارہ ہے حضرت ہاجرہ کی طرف کہ جنہوں نے بلکتے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے چکر کاٹے. تو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کوششوں کو قبول فرمایا اور آج ان کو شاعر اللہ کہا. آج بڑے بڑے مرد حضرات ان کے بیچ میں دوڑ رہے ہوتے ہیں. یہ سنت کس نے شروع کی تھی؟ ایک عورت نے شروع کی تھی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے، کیونکہ بعد میں اس میں بت رکھ دیے گئے تھے
تو مسلمانوں کو تھوڑی جھجک ہوتی تھی کہ پتہ نہیں ابھی ہمیں یہ کام کرنا ہے یا نہیں. تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ سنت کو تو جاری رکھنا ہے.